Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. حاضرین کرام، آخرت کے دین پر ایمان لانا جو ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس کی تفصیلات میں جن چیزوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا ان میں اگلی چیز ہے اعطاء الصحائف، یعنی نامہ اعمال کا دیا جانا، جسے عربی زبان میں صحائف یا صحیفے کہا جاتا ہے۔ صحائف صحیفہ کی جمع ہے، وہ نوشتہ یا تحریر جسے لکھا جائے۔ صحائف یعنی نامہ اعمال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تحریر جس میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا دیا جانا، یہ وہ چیز ہے جس کا میدان محشر میں وقوع ہوگا، اور قرآن میں صراحت کے ساتھ، احادیث ثابتہ میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ جب قرآن اور حدیث نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایمان والے بندے پر لازم ہے، فرض اور واجب ہے کہ وہ اس کو مانے، اس پر یقین رکھے کہ ایسا ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو غیب سے متعلق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبر پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر یا قرآن و حدیث سے ثابت کسی غیبی امر پر ایمان نہیں رکھتا، انکار کرتا ہے، تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ صحائف کے متعلق وضاحت کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ یہ وہ کتابیں ہیں، ہی الکتب التی کتبتھا الملائکہ، یہ وہ کتابیں یعنی وہ تحریر، وہ نوشتے، صحیفے ہیں جس کو فرشتوں نے لکھا ہے۔ وَأَحْصُوا فِيهَا مَا فَعَلَهُ كُلُّ إِنسَانٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا من الاعمال القولیہ والفعلیہ، اور اس میں ان تمام چیزوں کو شمار کر رکھا ہے، درج کر رکھا ہے جسے انسان فعلی یا قولی طور پر عمل کی شکل میں دنیا میں انجام دیتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے باب میں یہ بات گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیا ہے۔ ان میں سے ایک کرامن کاتبین کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ان کے اعمال کو لکھنے والے دو فرشتوں کو ان کے کاندھوں پر مقرر کیا جو فجر کے اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تم پر محافظین مقرر ہیں، لکھنے والے بزرگ فرشتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ بندہ کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے تو ایک نگراں لکھنے والا اس کے پاس تیار مقرر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن اسی سورہ قاف میں منظر کشی بھی کی گئی کہ نامہ اعمال دیے جانے کے بعد جو لوگ اعتراض کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا ان لوگوں نے غلط لکھا، اور دوسری روایتوں میں ہے۔ تو بہرحال یہ وہ نامہ اعمال، وہ تحریر ہے جسے فرشتوں نے انسانوں کے ایک ایک عمل کی شکل میں جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے ہیں، ان تمام چیزوں کو درج کر رکھا ہے، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں نامہ اعمال کے تعلق سے، حساب کے تعلق سے گزرا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورہ کہف میں جو اللہ نے کہا کہ مجرم آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے افسوس، یہ کیا معاملہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات جو میں نے انجام دی تھی چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کے طائر کو، طائر عربی زبان میں پرندے کو کہتے ہیں، یہاں طائر سے مراد عام طور سے مفسرین کے نزدیک عمل ہے، انسان کا عمل، اچھا ہو یا برا ہو۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر قسمت سے بھی کی ہے، کہ ہر انسان کی قسمت اس کے گلے سے ہم نے لگا دی۔ زیادہ مشہور تفسیر اور معنی یہی ہے کہ ہر انسان کا عمل، اچھائی اور برائی، ہم نے اس کے گلے سے لگا دیا
वनुखरिजु लहू यौमल क़ियामत किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और क़यामत के दिन हम उसके सामने किताब नविश्ते अमल उसके सामने पेश कर देंगे, जिसको हम नामा अमाल कहते हैं। नामा अमाल हम उसके लिए निकालेंगे, उसके लिए सामने डाल देंगे, यल्क़ाहु मंशूरा, जिसे वो खुला हुआ पाएगा। हाँ, आयत का पहले हिस्से में जो तायर कहा गया, अच्छाई और बुराई, अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया कि हर इंसान के साथ, आप, मैं और कोई भी दुनिया के अंदर इंसान हो, हर एक के गले में उस गले के हार की तरह उसका अमल चिमटा हुआ है, अच्छा अमल हो या बुरा। अल्लामा शौकानी वगैरह जो कहते हैं कि इसका मतलब किस्मत है। अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर में, नविश्ते तकदीर में हर इंसान जो कुछ अमल करने वाला है, चूंकि अल्लाह पहले से जानता है, इसलिए उसने पहले से लिख रखा है। अल्लाह ने लिखा है इसलिए इंसान कोई अमल कर रहा है, ऐसा नहीं है। इंसान वो अमल करने वाला था जिसको अल्लाह पहले से जानता है, इसलिए लिख रखा है। इस ईमान बिल आखिरा के बाद ईमान बिल क़ज़ा वल क़द्र आएगा तकदीर के बहस में, वहां हम इसकी तफसील इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आयत का तर्जुमा है कि हर इंसान के अमल को या किस्मत को, दोनों माना दुरुस्त है। हर इंसान के अमल को हमने उसके गले में लगा दिया, गले के हार की तरह हर इंसान का अमल उसके साथ चिमटा हुआ है। कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। किसी दूसरे ने कोई बुराई की हो, उसका एवज ये नहीं होगा इल्ला ये कि उसमें मददगार हो, उसकी तालीम दी हो, शामिल हो। हाँ, और कोई नेकी अगर दूसरे ने की है तो उस नेकी का बदला किसी और को नहीं मिलेगा। हर इंसान को उसके अमल का बदला मिलेगा। लिहाजा इसकी ताबीर यहाँ की कि हर इंसान के तायर को, उसके अच्छे और बुरे अमल को हमने उनके गले से लगा दिया, चिपका दिया। और क़यामत के दिन हम एक किताब यानी नामा अमल को उसके सामने ले आएंगे, जिसे वो खुला हुआ पाएगा अपने सामने। कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपने इस नविश्ते अमल को, सहीफ़े अमल को, नामा अमाल को तुम खुद पढ़ लो। अल्लाह कहेगा खुद पढ़ लो। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज के दिन तुम्हारे हिसाब व किताब के लिए खुद तुम्हारा ही नफ्स काफी है, खुद तुम्हारी शख्सियत। ये अल्लाह तबारक व तआला का कमाल अदल है, इंसाफ की इंतहा है कि इंसान को खुद हसीब की हैसियत से पहले मुकर्रर करेगा। बाद में जब मामला हिसाब व किताब का होगा तो वहां कुरान की आयतों में और अहादीस में यह भी सराहत है, यौमा तशहदु अलैहिम अर्जुलहुम क्या है, तुकल्लिमुना ऐदीहिम, कि उस दिन हमसे उनके हाथ बात करेंगे। व तशहदु अलैहिम अर्जुलहुम, और उनके पैर गवाही देंगे उनके करतूतों पर। सूरह हामीम सजदा में है कि जब इंसान के आज़ा, चमड़ियां गवाही देंगी कि इसने फला वक्त फला जगह ऐसी ऐसी बुराई की थी, तो बंदा ये कहेगा कि अरे मैं तुम्हारे ही लिए तो झगड़ रहा था, तुम्हारा दिफा करने के लिए, बचाने के लिए तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये कह रहा था कि मैंने ये नहीं किया, और तुम खुद मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो, बोल रहे हो। तो ये आज़ा व जवारिह कहेंगे अनतक़ना अल्लाहु लज़ी अनतक़ा कुल्ल शै, कि हमें उस अल्लाह ने ही बुलवाया, गोयाई अता की, जिसने हर चीज को बोलने की सलाहियत अता की। हाँ, वो जो अकल की बुनियाद पे बहुत सारे मोजज़ात का इनकार करते हैं कि कंकरी ने कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, दरख्त ने कैसे जवाब दिया, जहां आप खड़े होकर खुतबा देते थे, बाद में आप मिंबर पे चले गए तो वो दरख्त रोने लगा। हाँ, ये बात अकल में नहीं आती। वो ये भी देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इंसान के आज़ा व जवारे, अब हमारे यहाँ साइंसी एतबार से हम कहते हैं कि हमारे गले से आवाज़ निकल रही है, ज़बान है, आवाज़ की पेटी है, वहाँ इस तरीके से आवाज़ का दबाव और अल्फाज को हम तरतीब दे के निकालते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि इस तरह आवाज़ या अल्फाज निकलते हैं। तो ये साइंसी तौजीहात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल असबाब है, वो इन असबाब का मोहताज नहीं है। हाँ, आग जलाती है, उसी ने ये खुसूसियत बनाई, लेकिन जब उसने हजरत इब्राहिम के लिए हुक्म दे दिया तो आग ठंडी और सलामती वाली बन गई। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा तो हमारे हाथ यहाँ गला नहीं है, आवाज की पेटी नहीं है, मगर ये भी बात कर सकता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारी चमड़ियां, खालें, हर चीज बात करेगी, जमीन गवाही देगी कयामत के दिन। हाँ, तो वो तो हद्दिसु अखबारहा, कुरान ने कहा कि जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी। और आजकल अब ये चीजें, ये हकायक अब तो इंसान की फहम और समझ से बहुत करीब हो चुके हैं मौजूदा दौर की साइंसी इजादात और तरक्कियात की रोशनी में। कल तक जो चीजें बहुत ज्यादा बईद अज अक्ल थी, अक्ल से बहुत दूर थी, आज वो इंसान के लिए मुमकिन है। हाँ, बहुत सारी, अभी हम वज़्न आमाल पर गुफ्तगू करेंगे। हाँ,
کل تک انسان کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ جو چیزیں مادی نہیں ہیں، جس کا جسم اور ڈھانچہ نہیں ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ آج تو انسان ایسی بہت ساری چیزوں کا وزن کر رہا ہے، ہوا کا، ہوا سے بھی ہلکی گیسز کا۔ تو اب انسان کے لیے جب یہ ممکن ہے، جو مخلوق ہے، جس کی صلاحیتیں بہت محدود ہے، تو رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے، جس کی صلاحیت اور قدرت کا کوئی حد نہیں ہے، لامحدود قدرت ہے، ہر چیز اس کی قدرت کے دائرے میں شامل ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کے اعضاء و جوارح کو بھی قوت گویائی دے گا، یہ ساری چیزیں گواہی دے گی، یہ حساب کرنا، یہ نامہ اعمال کا دیا جانا، اور پھر مختلف چیزوں کا، زمین کا، آسمان کا، پیڑ پودوں کا، ساری چیزوں کا گواہی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال عدل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور پھر حجت پوری کر رہا ہے آدمی کے لیے کہ کسی کو بولنے کا بہانہ اور عذر اور جگہ نہ رہ جائے۔ ہاں، غالب نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، شکوہ کر رہے ہیں مرزا غالب صاحب کہ فرشتوں نے ہمارے عمل کو لکھا، اب ہم پکڑے جا رہے ہیں۔ ہاں، تو فرشتہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ہمارا کوئی آدمی، ہماری موافقت کرنے والا جس پر ہم بھروسہ کریں، ایسا کوئی تھا کیا؟ تو اس کا جواب قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود ہے، جو شاید مرزا غالب نے توجہ نہیں دی، جانا نہیں، یا پھر اپنے شوخی ادب میں کہہ گئے کہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، آسمان گواہی دیں گے، اور بہت ساری چیزیں، اور خود نامہ اعمال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کفا بنفسک علیک، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنی ذات میں خود اپنے آپ کے حساب کے لیے کافی ہے کہ خود حساب کر لے۔ علماء نے کہا کہ یہاں صاحب کتاب نے کہا کہ اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے، پرندہ، اس کا معنی اور مراد عمل ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اب نامہ اعمال انسانوں کو دیا جائے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ کہا بعض لوگوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ کون ہوں گے؟ یہ مومنین، اہل ایمان ہوں گے، اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ کافر ہوں گے۔ یہاں انہوں نے منافق کا تذکرہ بطور خاص نہیں کیا، چونکہ یہ ایک مختصر سی کتاب ہے عوام کے لیے، شاید اسی لیے انہوں نے دقیق بحثیں نہیں کی، بہت ساری علمی بحثوں کو چھیڑا ہی نہیں۔ منافق کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ وہ دکھانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اندر سے کافر ہے، تو وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری معاملہ اس کا ویسا ہی ہوگا جیسے مومنوں کا، حقیقی معاملہ انجام ویسا ہوگا جیسے کافروں کا، کچھ اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ بہرحال مومنوں اور کافروں کو داہنے اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ کا تذکرہ بھی قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہے، اور قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ مجرمین کو پیٹھ کے پیچھے سے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہاں، اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، کہ ان کو اس کی پیٹھ کے، وراء ظہورہ یا ظہرہ، ہاں، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کی تشریح میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ سادی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آدمی کو جب بائیں ہاتھ میں دیا جانے لگے گا نامہ اعمال تو ہاتھ پیچھے کر لے گا تاکہ الٹے ہاتھ میں دیا نہ جائے، تو پیچھے جب وہ پیچھے کر لے گا پیٹھ کے پیچھے تو وہیں اس کو تھما دیا جائے گا۔ کچھ اور بھی اقوال کہتے ہیں، لیکن ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے قرآن و حدیث نے بتایا ہے، اس کی تفصیل یا کیفیات ہم کو جتنی معلوم نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقام سے صرف انہوں نے قرآن کی آیت ارشاد کی، دو جگہ سے، ایک سورہ حاقہ سے، لمبی چوڑی آیتیں ہیں، کافی آیتیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص، اللہ نے فرمایا سورہ حاقہ میں، رہا وہ شخص جسے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، هَا اقْرَؤْا کتابیہ، آؤ میرے کتاب کو، میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ ایک کامیاب ہونے والا شخص، جیسے دنیا میں اچھے بہتر رزلٹ والا بچہ اپنے بڑوں کو، متعلقین کو خوشی خوشی جا کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں کتنے اچھے نمبرات سے پاس ہوا، ایسے ہی وہ نیک بندہ، کامیاب بندہ جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا حال ہوگا میدان محشر میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہے گا، ہا اقرؤا کتابیہ، آؤ دیکھو میرا یہ نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اپنے حساب و کتاب کا سامنا کروں گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ دل پسند خوشکن زندگی میں ہوگا، فی جنات عالیہ، بلند باغات میں ہوگا، اونچے اونچے باغات،
ہاں قطوفها دانیہ، ایسے باغات جس کے پھل بہت قریب ہوں گے، قریب آئے پڑے ہوں گے. انسان کے لیے حدیثوں میں ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہاتھ بڑھائے گا، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، جس حالت میں اگر وہ کوئی پھل توڑنا چاہے گا تو وہ پھل خود سے اس کے قریب آ جائے گا. قطوفها دانیہ، کہا جائے گا کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو، ہاں خوشگوار زندگی گزارو، ہاں خوشحالی سے، فراوانی سے کھاؤ پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے پچھلے دنوں میں انجام دیا. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں جو تم نے نیک اعمال کیا اس کے بدلے میں یہ تم لذتیں حاصل کرو، کھاؤ پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، رہا وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں. یہاں آیتیں ہیں، اصل میں انہوں نے صرف ابتدائی حصے کی نقل کی، آگے کی نہیں. مجھے شک ہوا کہ شاید کوئی آیت کا ٹکڑا میں بھول گیا، بہرحال غالباً ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. فَيَقُول، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش افسوس کہ میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. ہاں ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری سٹھائی، میرا تسلط سب ہلاک ہو گیا. ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہاں ساری چیزیں جو ہے ضائع، تباہ اور برباد ہو گئی. کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑ لو، بیڑیوں میں جکڑ لو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی. کون سا ہاتھ اس کی وضاحت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے تو انسانوں کے فہم کے مطابق ہمارا ہاتھ جو ہے ایک نارمل اس کے مطابق ہو. 70 گز کی زنجیر میں اسے جکڑ لو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کا حق نہیں سمجھتا تھا، ادا نہیں کرتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریب کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. دوسروں کو ابھارتا نہیں تھا تو خود کیا کھلائے گا. یعنی اللہ کو اور ایمان نہیں رکھتا تھا، حقوق اللہ کا رد کو توڑنے والا تھا. بندے کو کھانا نہیں کھلانے پر ابھارتا تھا، یعنی بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا تھا. ہاں فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اب یہاں اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا. ہاں ولا طعام الا من غسلین، اور پیپ کے علاوہ جو جہنمیوں کے زخم سے نکلے گا اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں ہوگی. ہاں ولیس لہ طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے صرف برے لوگ، خطا کار لوگ کھائیں گے. میں نے پوری آیات کا ترجمہ کیا جس میں اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ داہنے ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کن کو دیا جائے گا اور کیوں دیا جائے گا. وہ نیک تھے، ایمان رکھتے تھے، عمل صالح کرتے تھے، ان کا اچھا انجام ہوگا. اور بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ برے لوگ ہوں گے، منافق، کافر، مشرک لوگ ہوں گے، اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ظلمن نہیں دے گا. اور پھر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کے بعد ان کا انجام بھی برا ہوگا، جو ہم آگے کے دروس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ مضمون سورہ حاقہ سے نقل کر کے صاحب کتاب نے اس پر اکتفا کی. قرآن کی اور بھی متعدد آیات میں یہ تذکرہ ہے کہ دائیں اور بائیں ہاتھوں میں اچھے اور برے لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ ایمان بالآخرہ کا ایک حصہ ہے کہ نامہ اعمال کا دیا جانا. ایک تیسری چوتھی چیز وزن الاعمال، انہوں نے عنوان قائم کیا کہ اعمال کا وزن کیا جانا. عقیدے کے باب میں آپ عقیدے کی کتابیں سلف کی، خلف کی پڑھیں گے. ہاں بڑے بڑے ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام طحاوی اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ کی کتابیں، تو اس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ والمیزان حق، کہ میزان حق ہے. میزان جس کا ترجمہ ترازو ہم کرتے ہیں، ترازو حق ہے جس میں بندوں کے اعمال کا وزن ہوگا. ابھی ہم نے ایک چیز پڑھی حساب، پھر اس کے بعد صحائف کا یعنی نامہ اعمال کا دیا جانا، پھر اس کے بعد اب وزن اعمال. یہ تینوں ایک ہی چیز نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وزن اعمال اور میزان والا معاملہ جو ہے یہ حساب سے جڑا ہوا معاملہ ہے، لازم و ملزوم بات ہے. ایک حساب اور محاسبہ تو وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہچانوائے گا تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا. یہ مخاطب کے ساتھ بات چیت اور اس کا معاملہ ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا والی تفصیل میں ہم نے پڑھا. آسان حساب، مشکل حساب، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے ایسا کیوں کیا.
اگر مناقشہ کیا گیا تو وہ عذاب میں ضرور پڑ جائے گا. تو یہ سوال جواب والا حساب ہوگا. اب یہاں جو وزن اعمال کی بات ہے یہ میزان عمل میں اعمال کو تولنے والی بات ہے. عنوان انہوں نے صرف اعمال کے وزن کا قائم کیا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور صحیح روایتیں اور ثبوت موجود ہے کہ صرف عمل ہی نہیں تولا جائے گا بلکہ صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اعمال کا جو نوشتہ جس کو ابھی ہم نے پڑھا نامہ اعمال کو بھی وزن میزان میں رکھا جائے گا. علماء الگ الگ تشریح کرتے ہیں کہ کسی کا یہ تولا جائے گا، کسی کا یہ، لیکن قرآن و حدیث کو جب جمع کیا جائے تو حدیثوں کو اور دلیلوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا وزن ہوگا. وزن اعمال ایک حقیقت ہے جس کا قرآن اور حدیث میں اس بات کیا گیا ہے. یہ قرآن و حدیث کی بالکل صاف، واضح اور متواتر دلیلوں سے ثابت ہے. اس لیے اس پر ایمان رکھنا فرض اور واجب ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی ناجائز تعویل کر رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جس وقت قرآن کی آیتیں میزان عمل اور وزن اعمال سے متعلق نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا. آمن الرسول، رسول بھی ایمان لائے، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے بھی اس پر ایمان لایا. اس وقت اگر آپ غور کریں تو آج جو ہم سائنسی تحقیقات اور ایجادات کی روشنی میں کچھ چیزوں کی توجیہ کر سکتے ہیں، اس وقت یہ ممکن نہیں تھی. لیکن صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، تمام محدثین اور ائمہ کرام نے اس کو ویسے ہی مانا جیسے قرآن و حدیث میں آیا تھا. وہاں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے. میزان عمل کے سلسلے میں میں اشارہ کروں کہ بعض اہل عقل جن کو عقلانیین کہا جاتا ہے اور فرقوں کی شکل میں ماضی میں معتزلہ اور دوسرے لوگ اس نام سے جانے جاتے تھے، آج اس نام سے تو نہیں لوگ پائے جاتے، لیکن عقل پرست اور عقل کی بنیاد پر دینیات کو سمجھنے، سمجھانے، ماننے اور رد کرنے کا طریقہ بہت سارے لوگ اختیار کرتے ہیں. تو پرانے جو عقلانیین تھے ان کے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ جو اعمال کے وزن والی بات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں کسی چیز کو تولتے ہیں کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک میں وزن رکھا گیا، دوسرے میں دوسری چیز جس کو تولا یا وزن کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دراصل جو اللہ حساب و کتاب لے گا نا وہی مطلب ہے وزن کرنے کا. معتزلہ کا یہی عقیدہ ہے اور بعض دوسرے لوگوں کا بھی. اس وقت تو ان کے سامنے ایک عقلی استحالہ تھا کہ اعمال اعراض ہیں، یہ جسم نہیں ہے. جیسے کتاب ہے، اس کا ایک جسم ہے، ایک وزن ہے، اس کو اٹھا کے آپ اور ہم ترازو میں رکھ سکتے ہیں. لیکن میں جو باتیں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یا دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. اس خوف اور ڈر کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آنسو کو چلو سمجھ سکتے ہیں کہ تولا جا سکتا ہے، لیکن وہ جذبات، اللہ کا خوف، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امید، جس کو اللہ نے عبادت کہا ہے، ان کو کیسے ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم نے کہہ دیا، ہوا میں تحلیل ہو گئی یہ چیز، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ اعمال کے وزن کیے جانے کی جو بات قرآن و حدیث میں کہی گئی ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا معنوی معنی ہے کہ حساب و کتاب اللہ لے گا. اس زمانے میں بھی جبکہ آج کی طرح سائنسی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، ہمارے علماء سلف نے، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث نے ان کا بھرپور رد کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی السنہ اور ان کی کتابیں پڑھیے، محدثین کی کتابیں. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کا جو آخری باب یا کتاب ذکر کی ہے، عام طور سے اسے کتاب التوحید کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کا اصلی نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، جہمیہ پر رد کی کتاب. اس زمانے میں جو اہل بدعت متکلمین عقیدے، اعمال اور دین کے منہج کے سلسلے میں جن لوگوں نے الگ الگ روش اختیار کی، جن کے یہاں مختلف انحرافات آئے، امام بخاری نے ان کے اقوال کا قرآن کی آیتوں اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں اس کتاب میں رد کیا ہے. بالکل آخری والی حدیث جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اس میں جو باب باندھا ہے، آپ اکثر ختم بخاری کے جو لوگ پروگرام سنتے ہیں وہ اس حدیث کو بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول امام بخاری نے نقل کی کہ اعمال کا وزن ہوگا اور قسطاس مستقیم، سیدھا ترازو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کرے گا، جس کا ذکر قرآن میں ہے. اور پھر اس کے بعد آخری حدیث جو امام بخاری نے نقل کی کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو
रहमान को बड़े महबूब हैं, हबीबतान इला रहमान, और जबान पर मीज़ान अमल में बहुत भारी है। इमाम बुखारी ने यहां उन लोगों का रद्द किया इस आखिरी हदीस से जो आमाल के वजन का इनकार करने वाले थे, उनका रद्द किया है इस हदीस से और इस पूरे बाब से। तो उसमें बताया कि मीज़ान में ये भारी होंगे, इनका वजन बहुत ज्यादा होगा। अब आदमी सोच सकता है कि रहमान को महबूब हैं, मीज़ान में भारी हैं, तो बड़ा मुश्किल कोई कलमा और मुश्किल दुआ होगी। तो अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया कि लुत्फ की बात यह है कि जबान पर हल्के हैं, आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। वो खफीफतान अलल लिसान, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। हाँ, अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी तारीफ के साथ, हम्द के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला जो अजीम है उसकी जात पाक है। इसके माना और मफहूम की गहराई बड़ी जबरदस्त है, उस पर हम अस्मा व सिफात के बाब में इंशाअल्लाह तफसील जानेंगे। यहां मकसूद ये बयान करना है कि इमाम बुखारी ने उसका रद्द किया और सलफ ने इन लोगों का भरपूर रद्द किया जो मीज़ान अमल का इनकार करने वाले थे। दूसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यह सोचना कि आराज का किस तरह वजन करेगा। मैंने जैसा कि अभी शुरू में कहा कि इंसान के लिए आज बहुत सारी माजी की नामुमकिन नजर आने वाली चीज मुमकिन हो गई है। हाँ, जिन चीजों का वजन इंसान माजी में नहीं कर सकता था आज कर रहा है। तो अल्लाह ताला की शान तो अला कुल्ले शैइन कदीर की है, हर चीज पर कुदरत रखने वाली। एक दुआम यह कि कुरान हदीस में और भी ऐसी कई चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अजाब कब्र के जिम्न में हमने पढ़ा कि कब्र में जब बंदा दफन किया जाता है तो उसका नेक अमल खूबसूरत नौजवान की शक्ल में, दिलकश और पुरकशिश शक्ल सूरत में उसके सामने आएगा। पूछेगा तू कौन है, तो कहा तेरा नेक अमल हो। और बुरे इंसान के बुरे अमाल भद्दे और बुरे डरावने शक्ल में आएंगे नौजवान की शक्ल में। तू कौन है, उसको देखकर वो अजनबियत और डर महसूस करेगा। कौन है तू, कहा तेरा ही अमल हो, तूने पहचाना नहीं। हम यहां मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इस हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला आमाल को, जो आराज हैं, जिनका जिस्म और ढांचा नहीं है, उनको एक जीती जागती शक्ल सूरत देगा और वो इंसानी शक्ल में, नौजवान की शक्ल में आएंगे। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस में है कि कयामत के दिन जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जब डाले चले जाएंगे तो मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा अहले जन्नत और अहले जहन्नम के बीच में, जिसे जन्नती और जहन्नमी देखेंगे। और उस मेंढे को जो मौत होगी, मौत क्या है, एक कोई ऐसी मादी चीज है, जैसे मैंने भी कहा ये किताब है, हमारा अपना जिस्म है, ये टेबल है। मौत ऐसी चीज है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को और हयात को, मौत और जिंदगी को पैदा किया। मतलब मौत अल्लाह की मखलूक है जो एक वजूद रखती है, अगरचे हमें दिखाई नहीं दे रही है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस अर्ज को, जो गैर मादी चीज है, उसको एक जिस्म देकर एक मेंढे की शक्ल में लाएगा और फरिश्तों के जरिए जन्नत और जहन्नम के बीच में उसे ज़बह कर दिया जाएगा। ये जहन्नमियों के लिए और ज्यादा दुख और अफसोस की बात होगी कि अब मौत को मौत आ गई, अब ये हमारा अजाब हमेशा रहेगा, यहां हम मर नहीं पाएंगे। मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। जन्नतियों के लिए ये सोने पे सुहागा, खुशी पर खुशी का मामला होगा कि अब हम इस जन्नत में जब आ गए, ये नेमतें हमसे छीनेगी नहीं। दुनिया में कितना भी कुछ हासिल कर लिया, मौत का डर रहता था। यहां जो इनामात मिल रहे हैं, अब मौत को मौत आ गई है तो यहां से हमको निकाला नहीं जाएगा, मौत नहीं आएगी। ये उनके लिए खुशी का बाइस होगी अहले जन्नत के लिए, और अहले जहन्नम के लिए हसरत व अफसोस का बाइस होगी। बहरहाल यहां भी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मौत को अल्लाह ताला मादी और जिस्मानी शक्ल देकर ज़बह कर देगा। फिर इसके अलावा कई बुखारी मुस्लिम की कई हदीसों में है कि कयामत के दिन सूरह बकरा और सूरह आल इमरान परिंदों के एक झुंड की शक्ल में, बाद रिवायतों में है बदली की शक्ल में, और दूसरे अल्फाज भी हैं, परिंदों की शक्ल में ये आसमान में आएंगे, और जिन लोगों ने उनको खूब पढ़ा होगा दुनिया के अंदर, उनके ऊपर साया किए हुए साथ साथ चलेंगे। ऐसे ही कुरान के ताल्लुक से कि कुरान पढ़ने वाला जो रातों में पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, खूब तिलावत करता है, कयामत के दिन कुरान उसके साथ में एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आएगा। वो पूछेगा तो कहेगा मैं कुरान हूं जिसकी किरत तुझे रातों में जगा कर क़यामुल लैल में पढ़वाती थी मुझे, और दिन में प्यासा भूखा रह के तू मेरी किरत करता था। कयामत के दिन कुरान की तिलावत वाला अमल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मैंने पढ़ा, ये तहलील हो गया।
حدیث کہتی ہے, یہ مسند احمد ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. ہاں, یہ حدیث کہتی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت انسانی شکل میں, ڈھانچے کی شکل میں انسان کے سامنے آئے گی. تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تولے گا, وزن کرے گا. قیامت کے دن جو اعمال, جو چیزیں انجام پائے گی, اس میں سے ایک چیز ہے وزن اعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں کہ والوزن یومئذ الحق, وزن کرنا, اعمال کا وزن ہونا اس دن ایک ثابت شدہ اور حق بات ہوگی. فمن ثقلت موازینہ, تو اب جس کے موازین, جس کا میزان بھاری پڑ جائے گا. موازین میزان کی جمع ہے. اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا, ہاں یہ آیت ہے اور دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موازین کا لفظ استعمال کیا, تو کیا کئی میزان ہوں گے یا ایک ہی ہوگا؟ زیادہ تر علماء, ائمہ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ اصل میں تو ایک ہی میزان ہوگی, ایک ہی ترازو ہوگی, لیکن اس کی تفخیم شان, اس کی عظمت بتانے کے لیے واحد کو کی جگہ جمع استعمال کیا. اور جمع اس لیے بھی استعمال کیا کہ جن چیزوں کو وزن کیا جائے گا وہ الگ الگ اور بہت ساری چیزیں ہوگی, اعمال کی مختلف شکلیں, نوعیتیں ہوگی. اس بنیاد پر جمع کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن علماء کی ایک جماعت یہ بھی ہے کہ ان الفاظ سے وہ استدلال کر کے کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں آنے والے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ متعدد میزان ہو, بلکہ جتنے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا اتنے میزان ہوں گے. ایسا کچھ لوگوں کا قول ہے, لیکن زیادہ مشہور بات اور راجح یا مضبوط بات یہی نظر آتی ہے کہ میزان عمل ایک ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ فرشتے سوال کریں گے یہ میزان اتنا بڑا کہ اس میں آسمان اور زمین کو تولا جا سکتا ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا کہ میرے بندوں کو کہ اعمال اور ان کو تولنے کے لیے ہے. تب فرشتے کہیں گے کہ تو پاک ہے, ہاں یقیناً ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کا حق ہے. ہاں, چنانچہ اس آیت میں فرمایا فمن ثقلت موازینہ, جس کا میزان, جس کے اعمال کا وزن بھاری ہو جائے گا, فاولئک هم المفلحون, تو یہی لوگ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ہیں, یہ فلاح پانے والے لوگ ہوں گے. ومن خفت موازینہ, جن کا موازین یعنی میزان عمل, اعمال کا وزن ہلکا پڑ جائے گا, کم پڑ جائے گا, فاولئک الذین خسروا انفسہم, تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنا گھاٹا کیا, اپنا نقصان کیا, اپنے نفسوں کو خسارے سے دوچار کیا, یعنی اپنے آپ کا نقصان کیا. یہاں مجھے بعض علماء کی ایک بات یاد آ رہی ہے, بطور عبرت میں اسے نقل کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. آپ نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص انعامات سے نوازا ہے, ان میں ایک بہت بڑا انعام یہ ہے ہمیں اور آپ کو, سب کو, پوری امت محمدیہ کو, کہ اگر آپ اور ہم ایک نیکی کریں گے, ایک, تو کم سے کم اس کا 10 گنا اجر اللہ دے گا. یہ طے ہے. ایک وقت کی نماز ہم نے پڑھی تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا. 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں پابندی سے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کھلا کھلا, حدیث معراج میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اور کہ من جاء بالحسنہ, قرآن کی آیت ہے, جو شخص ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالھا, تو اس کو اس کے مثل 10 گنا ملے گا, 10 مثل ملے گا, یعنی 10 گنا اس کا اجر ملے گا. تو یہ قرآن حدیث کی بہت سی دلیلوں سے ثابت ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں. وہ حدیث بھی سنتے ہیں آپ, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے, تو پورے سال کے روزے کا اجر دے گا, کیونکہ ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا 10 گنا کے حساب سے, اور 6 روزے 2 مہینے کے برابر ہو گئے, تو پورے سال کے روزے کے برابر ہو گئے. تو یہ ایک طے شدہ بات ہو گئی کہ امت محمدیہ کو یہ کم سے کم ہے, کم سے کم ایک کا 10 ملنا ہی ہے. 10 سے زیادہ 700 اور اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے, قرآن کی آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں. فی الحال وہ میں تفصیل میں نہیں, تو کم سے کم ایک کا 10 ملنا ہے. اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے امت محمدیہ کا, تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ دیا جائے گا, لیکن ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 اجر ملے گا. تو وہ کتنا بدقسمت انسان ہوگا مسلمانوں میں سے کہ جس کی نیکیاں جو ایک کی 10 ہے, ایک کرنے پہ 10 اجر مل رہا ہے, وہ ایک کا 10 کم پڑ رہا ہے اور ایک کا 1 بھاری پڑ رہا ہے. میزان عمل میں اگر ایک کا 1 زیادہ وزندار ہو جا رہا ہے اور ایک کا 10 کمزور پڑ رہا ہے, تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان میں سے شامل نہ کرے, ہمارے میزان عمل کو بھاری کرے. بہرحال
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جن کا میزان عمل ہلکا ہو جائے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، نقصان سے دوچار کیا۔ کیوں کیا؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے جو ہماری آیتوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے ہماری نشانیوں کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ۔ کیا کیا ظلم ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ آج مسلمان کر رہا ہے، غیر مسلم کی بات چھوڑیے، ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں، پڑھ لیا تو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، دروس قرآن دروس حدیث سے ہم کو اکتاہٹ ہوتی ہے، اس میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، گانا بجانا، گپ شپ، دوست و احباب کے ساتھ لایانی کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ قرآن کی آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے فائدے اور کامیابی کے لیے اتاری، اہتمام کیا، حفاظت کا انتظام کیا، اس کی تفسیریں محفوظ کر دی، ان کے الفاظ اور معنی محفوظ کر دیے، اس کو سیکھنے سمجھنے کا جاننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو تمہارے ان مظالم کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی۔ ایک اور آیت صاحب کتاب نے نقل کی اور مضمون کو یہیں ختم کیا، لیکن میں تھوڑی سی وضاحت اور کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے، انصاف کی ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ہاں، جو سزا دیا جا رہا ہے تو یہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے کسی پر معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل، کوئی برائی، گناہ ہے، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اسے لا کے حاضر کر دیں گے۔ کوئی چیز ہماری چھپ نہیں سکتی، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا بھی ہے اور سب چیز کو لانے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب و کتاب کے لیے، حساب محاسب ہونے کے اعتبار سے، حساب لینے کے اعتبار سے ہم ہی کافی ہیں، اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو اور زیادہ ہوگا کہ ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، نوشتہ اعمال، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، زمین گواہی دے گی اور دوسری بہت ساری چیزیں گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ آخری جملہ انہوں نے یہ بیان کیا فَالْأَعْمَالُ تُوزَنُ بِمِيزَانٍ حَقِيقِيٍّ، نتیجہ یہ نکلا ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کو حقیقی میزان کے ساتھ تولا جائے گا، مجازی نہیں، حقیقی میزان۔ اور وہ میزان کیسا ہوگا؟ جس کے دو پلڑے ہوں گے، لہو کفتان، دو پلڑے ہوں گے، ترازو کے دو پلڑے جیسے ہوتے ہیں، وہ دو پلڑے ہوں گے، الیکٹرانک ترازو نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث میں وضاحت ہے کہ دو پلڑے ہوں گے، وہ لسان، اور اس کا ایک کانٹا بھی ہوگا۔ یہ کانٹے والی جو بات یہاں نقل کی ہے، یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف کے اقوال سے ثابت ہے، موقوفاً، مرفوعاً ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے دو پلڑے ہوں گے، یہ مرفوع حدیثوں میں بالکل وضاحت سے موجود ہے۔ ابھی میں نے یہاں، انہوں نے صاحب کتاب نے صرف یہ ذکر کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ میں نے ابتدا میں آپ سے تذکرہ کیا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی وزن ہوگا، اور نامہ اعمال کا یعنی صحیفہ اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ ان کی دلیلوں کو اختصار کے طور پر ذکر کروں کہ ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ، حاکم وغیرہ کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح کہا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علی رؤوس الخلائق، تمام لوگوں کے سامنے ایک شخص کو بلائے گا، آواز دے گا، میری امت کے، اس میں یہ شرط ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے ایک آدمی کو تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائے گا، پھر اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، فَيُنشَرُ لَهُ 99 سجلا، اس کے سامنے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے، 99، 9 پر 9، 99، کل سجل مد البصر، اور وہ رجسٹر چھوٹا موٹا دنیا کے رجسٹر کی طرح نہیں ہوگا، ہاں، جس کو مثل یا کراسہ کہتے ہیں، ہاں، دنیا کے عام ہمارے ایک ہاتھ، ایک گز، 1.5 گز کا رجسٹر نہیں، کل سجل مد البصر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے اتنی دور تک، اتنا بڑا بڑا رجسٹر، اور اس میں اس کی گناہ اور برائیاں ہی برائیاں بھری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا، وہ صحیفے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کھولے جائیں گے، اب وہ سوال کیا جائے گا
अतुनकिरु मिन हाज़ा शैअन, क्या तू इनमें से किसी भी चीज का इनकार करता है कि ये नहीं था? अज़लमा का कतबती अल हाफिज़ून, अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या मेरे मुहाफिज फरिश्तों ने, लिखने वाले जो फरिश्ते थे, उन्होंने तुझ पर जुल्म किया है? कोई ऐसी चीज इसमें लिख दी है जो तूने की नहीं और इसमें जबरदस्ती लिख दी गई हो, क्या तू ऐसा कहता है? वो कहेगा नहीं परवरदिगार, जो कुछ है ऐसा ही है, मैं इन सब चीजों का एतराफ करता हूं। फिर अल्लाह की तरफ से सवाल होगा, अलका उज़्रुन औ हसना, क्या तेरे पास कोई उज़्र या कोई नेकी है? तो बंदा, हदीस में है कि बंदा डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा, वो कहेगा अल्लाह मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, हाँ, और कोई नेकी भी नहीं है कि मैं उसे पेश कर सकूं इनके मुकाबले में। फतुखरजु लहू बिताका, उसके सामने एक बिताका, बिताका आज की जबान में हम कहेंगे छोटी सी रसीद, पर्ची, तर्जुमा होगा पर्ची, कागज की एक पर्ची, पन्नी, एक बेताका उसके सामने पेश किया जाए। जो कार्ड वगैरह होता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसको बेताका कहते हैं। बेताका तो शख्सी कार्ड अरबों में कहा जाता है। तो उसके आगे वो एक पर्ची निकाली जाएगी, कहा जाएगा कि ये तेरा नेक अमल है। तो वो बंदा कहेगा मा हाज़िहिल बेताका मा हाज़िही सिजिल्लात, ऐ अल्लाह ये छोटी सी पर्ची, इसकी क्या हैसियत है? अपनी जबान में हम कह लें इसकी क्या औकात है? इन बड़े बड़े 99 रजिस्टरों के सामने इसकी क्या हैसियत है? तो अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि तुम पर आज कोई जुल्म नहीं होगा, तुम जानते हो इसमें क्या है? इसमें है तुम्हारा एक अमल यह है कि तुमने जो गवाहियां दी थी शहादतैन की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये शहादतैन है इसमें। अब उस हदीस का आखिरी टुकड़ा, आखिरी जुमला है फतूज़उ सिजिल्लातु फी किफ़्फ़तिन, तमाम रजिस्टर को, रजिस्टर जो 99 रजिस्टर हैं, उसको एक पल्ले में, तराजू के एक पल्ले में रखा जाएगा, और ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह ये दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। तो ये 99 रजिस्टर वाला पल्ला जो है वो हल्का पड़ जाएगा। वह सकुलत क्या फताशती सजिल्लात व सकुलतिल बिताका, और ये पर्ची वाला पल्ला जो है ये भारी पड़ जाएगा, ये झुक जाएगा। बहुत ही जबरदस्त हदीस है, इसको हदीस बेताका कहा जाता है। और इससे कुछ लोग गलतफहमी का भी में भी मुब्तला हो जाते हैं कि हमने कलमा तो पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब कुछ भी करें ये तो भारी पड़ने वाला है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बहुत प्यारी तशरीह की है और लिखा है कि इससे धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देते हैं, कुछ भी गुनाह कर लें ये तो भारी पड़ने वाला। बहुत सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। हाँ, इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है सही बुखारी में, हाँ, कि नमाजी भी जहन्नम में जाएंगे। और उसमें वो हदीस नकल की लंबी जिसमें यह तस्करा है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर यह हराम किया है कि नमाजियों के आज़ाए सजदा को जलाएं। सजदे में जो 7 हड्डियां टिकी होती हैं, मर्दों की भी औरतों की भी, हमारे यहाँ जो औरतें पूरी चिमट कर जमीन से टिकती हैं, चिमट जाती हैं, वो कुरान हदीस से साबित नहीं है, सही तरीका नहीं है। 7 हड्डियों पर सजदा होता है। तो ये 7 हड्डियां जो जमीन में सजदे की हालत में अल्लाह के सामने टिकी होती हैं, हदीस में है, बुखारी की उस हदीस में, कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ताल्लुक से जहन्नम की आग को हुक्म देगा कि उनके आज़ाए सजदा को ना जलाया जाए। इसका मतलब यह कि नमाजी लोग भी जहन्नम में जाएंगे। अब जो नमाजी है वो कलमा तो पढ़ता है, कलमे को तो मानता है, इसका मतलब वो कलमा तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका कलमा उनके बुराइयों के मुकाबले में भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, ये भी सही है कि अगर कोई तौहीद पर मरने वाला है तो कितना भी गुनाह है वो अजाब झेलने के बाद या अल्लाह की माफी पाकर जहन्नम से बचेगा जरूर, जन्नत में जाएगा जरूर। लेकिन अगर आमाल का पल्ला भारी हल्का पड़ गया, नेक आमाल का, और गुनाह के पल्ले भारी पड़ गए, ये अकीदे की बात है, अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफका अकीदा है जो मैंने बयान किया। हमारा पैगाम कुरान का जो सिलसिला चल रहा है अकीदे का, उस सिलसिले में अभी बाज़ दुरूस में इन तफसीलात को, और आज ही कबीरा गुनाह के इर्तिकाब के सिलसिले में असर के बाद जो रिकॉर्डिंग की गई है उसमें बयान किया गया है। अगर कोई तफसील चाहता है तो यूट्यूब के चैनल पे जो हम ये दुरूस का सिलसिला चल रहा है, हाँ, आप उसमें मुराजा करके ये बहसें तफसील से, जिसमें कुछ इल्मी गुफ्तगू भी की गई है, सुन सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि जो अहले तौहीद में गुनहगार होगा, हमारा अकीदा और कुरान और हदीस से साबित शुदा मामला ये है कि अल्लाह की मशीयत अगर होगी तो उसको जहन्नम में अल्लाह डालेगा,
اللہ کی مشیت ہوگی تو اس کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا بغیر جہنم میں ڈالے. اور اگر وہ جنت میں جائے گا بھی لیکن اگر توحید والا ہے تو بعد میں جہنم سے نکالا ضرور جائے گا. یہ عقیدے کی بات ہے, ثابت شدہ بات ہے. تو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی شکل میں ہم کتنا بھی گناہ کر لے بچ جائیں گے, کیونکہ گناہ کرتے کرتے کبھی کبھی آدمی کا کلمہ بگڑ جاتا ہے. جو لوگ جہنم میں کلمے والے جائیں گے, اس کا مطلب علامہ ابن قیم نے کہا کہ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, صحابہ بھی کہتے تھے, ہمارا اور صحابہ کا کہنا ایک جیسا تھا کیا؟ ظاہر میں ایک جیسا ہے, لیکن اس کی روح کیا ہے, اس کی معنویت کیا ہے, اس کی مدلول کا تقاضا کیا ہے, جیسا انہوں نے سمجھا ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں. تو اس کے تقاضے, شرائط, شروط وغیرہ کو جتنا لحاظ کیا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا زیادہ اثردار اور مؤثر ہوگا, مفید ہوگا. یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے, اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدے کی ان باتوں کو سیکھیں, پڑھیں. یہ ضروری ہے, سرسری نہ لیں اسے, خود بھی سیکھیں, بچوں کو بھی سکھائیں. تو بہرحال میں یہاں اس حدیث کو پیش کر کے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں, یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی پرچی کو بھی پڑھنے میں رکھا جائے گا, اور جو 99 رجسٹر ہے وہ بھی پڑھنے میں رکھے جائیں گے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ترازو کے 2 پڑھلے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحیفہ اعمال یا نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا یا وزن کیا جائے گا اس کو. اور اس سے توحید کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے, شہادتین کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. یہ دوسری چیز ہے. اسی طریقے سے نصوص سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود انسان کا بھی وزن ہوگا. ایک روایت کئی طریقے سے مروی ہے. بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی, سابقون الاولون, علماء صحابہ میں سے, ان کے پیر کی پنڈلی دیکھی اس کو حرکت کرتے ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہنسی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستا ہوا دیکھ کر ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر بڑی باریک ہیں, کمزور نظر آ رہی, یہ بڑی ہلکی لگ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تم کو یہ ہلکی نظر آ رہی ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں جب اس کو تولا جائے گا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ہاں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا انہو لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ, قیامت کے دن ایک بڑا بھاری 1.5 ڈول والا, عظیم کا لفظ ہے یعنی عظمت والا, یعنی بڑا آدمی جس کا 1.5 ڈول بڑا ہوگا, عظیم الجثہ ہوگا. ہاں, ایک بڑا بھاری بھرکم آدمی آئے گا, السمین موٹا تازہ, موٹا آدمی آئے گا, بھاری آدمی آئے گا. ہاں, لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ, لیکن اللہ کے پاس اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں آئے گا, ہوگا. ہاں, حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت اور اس روایت کو سامنے رکھیے. پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن حدیث پہ نظر رکھنے والی شخصیت تھی, انہوں نے, آپ اکثر حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں پڑھیں گے تو بہت سارے مقام پہ ملے گا کہ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو. یہاں بھی قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ نے, کہا اقرؤوا ان شئتم, اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو. لا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, یعنی گویا اللہ کے رسول نے جو حدیث میں بیان کیا حضرت ابو ہریرہ قرآن سے اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے. دنیا میں جو بڑے 1.5 ڈول والا نظر آ رہا ہے, اگر وہ کفر والا, شرک والا, گناہ گار ہے تو اللہ کے میزان میں اس کا وزن نہیں ہوگا, ہاں, روئی کی طرح ہوگا. اور اگر وہ نیکی والا ہے, توحید والا ہے, نیک اعمال میں اونچے سے اونچا ہے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود علی جس حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ایمان اور عمل صالح کے مطابق اس شخصیت کا بھی وزن زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے گا. ان روایات سے اور ان تفصیلات سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم کرے گا, اس میں اعمال کا وزن ہوگا, یہ بالکل واضح ہے. اور روایتوں کے مطابق صاحب عمل کا اور صحیفہ اعمال کا, جس کو ہم نامہ اعمال کہتے ہیں, ان کا بھی وزن ہوگا. اور جس کا وزن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, اس میزان کے 2 پلڑے ہیں جس کا یہ اور بھی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور 7 آسمان اور 7 زمینوں کو
اور ان کے درمیان ان کے اندر موجود ساری چیزوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اس کا ماننا ایمان بالیوم الآخر کا ایک جز ہے، اس میں شامل ہے۔ اگلا حصہ ہے حوض کا، کہ قیامت کے دن حوض قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے متعلق بعض تفصیلات جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ حوض اور صراط، پل صراط سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔